فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے جو کوئی مریض ہو، بیمار ہو یا وہ سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی سبب سے آپ کا کوئی روزہ رہ گیا ہے، تو جس وقت سفر ختم ہو گیا، بیماری ختم ہو گئی، یا جو سبب تھا وہ سبب ختم ہو گیا، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ، جس کے روزے اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان جو عاقل ہے، بالغ ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، اللہ نے اس کے اوپر فرض کیے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے رخصت بھی رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا مسافر ہے، فرمایا وہ روزہ نہ رکھے، بیمار جب صحیح ہو جائے پھر روزہ رکھ لے، مسافر جس وقت سفر سے واپس آئے اس وقت روزہ رکھ لے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بالخصوص کچھ ایسے ایام، کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ان کے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، تو شریعت نے خواتین کے لیے بھی رخصت جو ہے وہ رکھی ہے، اور میں یہاں پہ 4 طرح کی خواتین ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی وہ خاتون جو حائضہ ہے، جسے ماہواری کا خون آتا ہے، تو اس حالت میں شریعت نے یہ رخصت دی ہے کہ وہ عورت نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے۔ اور یہاں پہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ اس وقت تک ہے جس وقت تک اسے ماہواری جو ہے آ رہی ہے۔ جس وقت ماہواری آنا بند ہو جائے اس کے بعد وہ روزہ بھی رکھے گی اور نماز بھی پڑھے گی۔ اور اسی طرح یہاں پہ یہ بھی ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ ایام مخصوصہ میں خواتین کے لیے نماز کی رخصت ہے، روزے کی رخصت ہے، لیکن بعد میں جو روزے فرضی ایام مخصوصہ کی وجہ سے رہ گئے ان کو بعد میں پورا کرنا ہوگا۔ ہماری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ جس طرح نماز کی چھٹی ہے اسی طرح روزوں کی بھی چھٹی ہے۔ ام المومنین سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس وقت حیض آتا، ہم میں سے کوئی اپنے ایام مخصوصہ میں ہوتی اور اس سے جس وقت پاک ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزوں کی قضائی کا حکم دیتے مگر نماز کی قضائی کا حکم نہیں دیتے تھے، اور یہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ تو اس لیے ایام مخصوصہ ان کے اندر آنے والے روزے جو ہیں ان کو بعد میں رکھنا ہوگا، ان کی رخصت نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون وہ روزے جو ایام مخصوصہ کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں نہیں رکھتی تو وہ اللہ کے ہاں گناہ گار ہوگی۔ تو اسی طرح دوسری وہ خاتون جو مستحاضہ ہے، یعنی استحاضہ والی، تو استحاضہ یہ ایک بیماری ہے کہ عورت کو مسلسل خون کا آنا، تو ایسی عورت نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی، نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی۔ ہاں اگر بیماری کی وجہ سے کمزور ہو اور روزہ نہ رکھ سکے اس کے لیے پھر رخصت ہے کہ جس وقت اس کی بیماری ختم ہو جائے اس وقت وہ روزہ رکھے۔ تو اسی طرح تیسری خاتون ہے حاملہ، وہ جس کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اور چوتھی ہے مرضعہ کہ وہ خاتون جو بچے کو دودھ پلانے والی ہے۔
تو ان دونوں خواتین کے لیے رخصت ہے کہ اگر یہ روزہ رکھیں اور روزہ رکھنے سے ان کے بچے کو نقصان کا اندیشہ ہے تو پھر یہ روزہ نہ رکھیں، لیکن جس وقت یہ اندیشہ ختم ہو جائے اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے وہ روزے جو ہے وہ رکھیں گی، روزے وہ رکھیں گی۔ تو گویا معلوم ہوا خاتون وہ حائضہ ہو، خاتون وہ مستحاضہ والی ہو، خاتون حاملہ ہو، خاتون مرضعہ ہو، یہ چاروں حالتوں میں روزے کی رخصت نہیں ہے کہ روزہ بالکل چھوڑ دے، روزے کی معافی نہیں ہے، روزے کی رخصت ہے کہ ان ایام میں روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں جو روزے رہ گئے ہیں وہ رکھے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید بھی اسی بات کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے جو کوئی مریض ہو، بیمار ہو یا وہ سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی سبب سے آپ کا کوئی روزہ رہ گیا ہے، تو جس وقت سفر ختم ہو گیا، بیماری ختم ہو گئی یا جو سبب تھا وہ سبب ختم ہو گیا، تو بعد میں آپ جو روزے رہ گئے ہیں ان روزوں کو رکھیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، جو شخص وہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، اس کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے، بیماری ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا اور وہ دائمی مریض ہے، تو اس کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ کسی کو روزہ رکھوائے، وہ کسی مسکین کو روزہ رکھوائے۔ یہاں پہ بھی میں یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ ہر مریض کے لیے یہ رخصت نہیں ہے، ہر مریض کے لیے یہ رخصت نہیں ہے، بلکہ وہ مریض جس کو دائمی مرض لاحق ہو چکا ہے اس کے لیے یہ رخصت ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ لوگوں تم روزے رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہیں، بہانے بنا بنا کے روزوں سے دور نہ ہو جاؤ، روزوں سے نہ بھاگو، روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ وہ کچھ ضروری احکام و مسائل تھے جن کو ذکر کرنا میں لازم سمجھتا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین حنیف کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔